عباس صاحب کیا لگتا ہے آپ کو ملک اکثریتی جماعت کو ہمارا ملک ایک اکثریتی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے کا متعامل ہو سکتا ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ سنا پوری دنیا میں جو سیاست ہوتی ہے جی وہ نظریے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، منشور کی بنیاد پہ ہوتی ہے، جی سیاسی پروگرام ہوتا ہے، معاشی پروگرام ہوتا ہے جی جو دوسرے سے منفرد کیا جاتا ہے، تو اس بنیاد پہ سیاست کی جاتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو سیاسی وفاداریاں ہیں وہ تبدیل کر کے سیاست کی جاتی ہے، لوگوں کو خرید و فروخت کر کے سیاست کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کی سیاست کی جاتی ہے، لوگوں کو مذہب کے نام پہ سیاست کی جاتی ہے، اور چور ڈاکو کافر اور غدار کہہ کے سیاست کی جاتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار جو ہے اب بند ہونا چاہیے، لوگوں کو جو ہے وہ سیاست کو سپیس دینی چاہیے جو طاقتور حلقے ہیں، اور تاکہ یہ سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ اب موجودہ صورتحال کی اب بات کر رہی ہیں، دیکھیں نوشاد صاحب نے سیاسی انتشار کی بات کی۔ سیاسی انتشار جو ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے، سیاسی گرفتاریاں ختم نہیں کریں گے، اور یہ جھوٹے یا سیاسی مقدمے جو بھی بنائے گئے ہیں وہ ان کو ختم نہیں کریں گے، لوگوں کو باہر نہیں کریں گے، تب تک یہ سیاسی انتشار ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے یہ سیاسی انتشار ختم کرنا ہے تو نواز شریف، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب خود اس مرحلے سے گزرے ہیں، ان کو بھی اس صورتحال سے سامنا رہا ہے، لیکن اب بدقسمتی ہے کہ اب اس چیز کے وہ بینیفیشری ہیں۔ ہم کیا سیاست کرتے ہیں؟ اقتدار میں آنے کے لیے سیاست کرتے ہیں، دوسری پارٹی کو جیل میں ڈال کے اس کے اوپر جھوٹے مقدمے بنا کے ہم سیاست کرتے ہیں اور اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں یہ ساری جماعتیں ان چیزوں سے گزری ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے، اگر آپ نے سیاسی استحکام لانا ہے تو اب اس وقت یہ بہترین موقع ہے، جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے، اور جو بھی کسی کا مینڈیٹ دیا ہوا ہے جس نے عوام نے، اس کو تسلیم کیا جائے۔ یہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آپ جو ہے کوئی ایسی حکومت نہیں کر سکتے، جتنے مسائل ہیں، جتنے چیلنجز ہیں اس ملک میں، تو اس سے کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو حل نہیں کر سکتی۔ تو جہاں آپ بات کر رہے ہیں ریزرو سیٹس کی، دیکھیں آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے اس کا سب سیکشن جو اس کی کلاس ڈی ہے وہ اس حوالے سے بڑی کلیئر ہے کہ آپ نے جو بھی پارٹی جتنے بھی اس کو مینڈیٹ ملتا ہے، جتنی سیٹیں لیتی ہیں، اس کے بعد آگے اس میں پرووائڈڈ ہے کہ اس کے بعد جتنے آزاد امیدوار اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو آپ نے اس کا پورشن جو ہے وہ دینا ہے۔ تو اگر الیکشن کمیشن جو ہے جس طرح اس کا پرانا رویہ رہا ہے، بد نیتی پہ فیصلے کیے ہیں الیکشن کمیشن نے، اگر دوبارہ وہ یہی رویہ رکھتا ہے تو آگے جا کے عدالتیں جو ہیں ان کو یہ فیصلہ دینا پڑے گا۔ آپ کے پاس بہت سارے ایسے پریسیڈنٹ موجود ہیں جس میں باپ پارٹی کا پریسیڈنٹ ہے، کہتی ہے نا انہیں عدالتوں سے بھی ریلیف نہیں مل رہا، الیکشن کمیشن میں کیا جائیں، الیکشن کمیشن کا رویہ پہلے ہی ان کے سامنے ہے، تو پھر تو احتجاج کے علاوہ کوئی کال رہ نہیں جاتی نا ان کے پاس۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلے کے نشان کے علاوہ باقی انہیں ریلیف ملتا رہا ہے اور ملے گا بھی اعلیٰ عدالتوں سے۔ وہ فیصلہ جو ہے بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی تھا، اس کا کوئی جواز نہیں تھا، وہ بالکل تاریخ میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ بدنما فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے فیصلے ہیں، اچھے فیصلے بھی ہیں۔ بلہ چھن جانے کا جو فیصلہ ہے، بلہ چھن جانے کا فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی میں وہ بلہ چھین لیا گیا جو سپریم کورٹ نے سمبل جو پی ٹی آئی کا لے لیا گیا، اس کے علاوہ فیصلے دیتے رہے اور پی ٹی آئی کے حق میں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں سپریم کورٹ نے ایک اضافی نوٹ دیا تھا، اس نے تو وہ کیس ہی ختم کر دیا تھا بیل سٹیج پہ۔ تو یہ سارے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کا کوئی انجام نہیں ہے، اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں سیاستدان جو ہیں اس ملک کی استحکام کے لیے، ترقی کے لیے مل کر بیٹھیں اور مسائل کا حل کریں۔ بالکل